مجھے ایک بات بتائیں فواد صاحب, آج آپ نے جو پریس کانفرنس کیا, ذرا تھوڑا جنیرک بات کرتے ہیں. یہ بات آپ کی میں نے ساری سن بھی لی, ایک آپ کا غصہ تھا جو نکل بھی آیا. اگر آپ لارجلی اپنی پریس کانفرنس کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ فواد چودھری جو مجھے کل کہہ رہے تھے کہ میں تو جی پیس میکر ہوں دونوں پارٹیوں کے درمیان, میرا کام تو پیس کرنا ہے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان, وہ فواد چودھری بھڑک اٹھے. انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ایک دھمکی لگا دی. اب میں بھی چینلز دیکھ رہا تھا, جگہ جگہ لگ رہا ہے فواد چودھری کی دھمکیاں. یہ آپ کو کہا گیا, آپ کو کیوں لگا کہ اب کشتیاں جل گئی ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگ گیا ہے؟ وہ دیکھیں یہ جج یہ ہیں, عدلیہ یہ ہے, ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے, عدالتوں کے خلاف آرٹیکل 6. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ٹو دس پوائنٹ؟ نہیں, میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں بھی 10 منٹ پہلے میں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو پلیئر ہے, اس سے تو آپ کو بات کر کے ہی چلنا ہوگا, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں اور یہ نہیں, ایک ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پلیئر ہے, یہ آپ کا پرانا ویو ہے, یہ آپ کا پرانا ویو ہے. آپ پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں, یعنی پالیٹکس میں یہ پلیئرز ہیں, اس وجہ سے ان سے بات چیت ضروری ہے. آج آپ نے جو کہا, آپ نے ان کو ایک بڑے نیگیٹو کانٹیکسٹ میں, پہلے آپ ایک بڑے آسان ایک پولائٹ کانٹیکسٹ میں اس کو رکھتے تھے, آج آپ نے اس کو پولائٹ کانٹیکسٹ میں نہیں رکھا فواد صاحب. ناؤ یو ہیو کراسڈ ایٹ دیٹ. نہیں, وہ نہیں, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جج جو ریٹائر ہو گیا ہو وہ فیصلہ لکھ رہا ہے کہ ان سب کو آرٹیکل 6 میں ڈال دیں. مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا آرٹیکل 6 کا مطلب کیا ہے, اس سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کا آپ نے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنے کے فیکٹری جو ہے وہ کھول لی ہے. پہلے آپ نے جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی ایک مشرف صاحب کی, اس کے اوپر آپ بیٹھ کے آپ نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دو جی, یہ سارے ان کو کر دے. اسی لیے میں نے ان جج صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پاکستان میں اگر آپ اس طرف آئیں گے نا تو پھر گردنیں زیادہ ہیں, رسے کم ہیں. ایسی باتیں جو ہیں وہ جج نہیں کیا کرتے. اب ٹھیک ہے, وہ ریٹائر ہو رہے تھے, مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا چلو ایک اپنا میں نوکری کی اپلیکیشن ہی ڈال دوں, اس طرح کی باتیں کر کے وہ ریٹائر ہو کے انہوں نے کر لیا جو بھی کر دیا. لیکن ایشو یہ تھا کہ آپ کبھی بھی کوئی جج سپریم کورٹ کے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا جج وہ اس طرح کی باتیں کرے گا اپنے جو ہے وہ. اور پھر آپ نے 2 دن پہلے جب ہمارے وہ الیکشنز آنے والے ہیں, آپ نے 3 مہینے ججمنٹ محفوظ رکھی ہے, 3 دن پہلے آپ ججمنٹ ریلیز کر رہے ہیں, اور سارے کی ساری جو ہے وہ اس کی اور پولیٹیکل کانوٹیشن. 86 صفحوں کی ججمنٹ ہونی نہیں چاہیے تھی, 3 صفحوں کی ججمنٹ ہونی چاہیے تھی میری نظر میں, جس میں آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں تو نہ پڑھتے. آپ ایک طرف پولیٹیکل ڈیبیٹ میں پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کی جواب نہیں دیں گے, جواب دیں گے ہم آپ کو کنٹمپٹ لگا دیں گے. لیکن پولیٹیکل ڈیبیٹ میں پڑھے بغیر وہ جا نہیں سکتے نا باس. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بھائی جا سکتے تھے, بڑی جا سکتے تھے. اس دن بات طے ہو گئی تھی جب جج صاحب نے کہہ دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز بنائیں, الیکشن کروائیں, وہ نہیں ہوا, چلے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے نہیں کرائے, ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتی, سپریم کورٹ ہر دفعہ کریکٹ بھی نہیں ہوتی, لیکن سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے. سو ہر بندہ اس کے سامنے جو ہے وہ ایک کرے گا, سر بو کرے گا, کیونکہ آپ نے نظام چلانا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ میرے سے سیدھے ہی ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی اور وہ بھی, اور ہم آپ کو پولیٹیکلی بھی اگر آپ پولیٹیکل پلیئر بنیں گے پھر آپ کو رسپانس لینا پڑے گا. یہ پرابلم ہے. اس لیے یہاں پہ جو ایک حد تھی رکنے کی, وہ حد جو ہے وہ اس ججمنٹ میں اسپیشلی یہ جو اضافی نوٹ ہوا ہے. why are you so cut up about the اضافی نوٹ؟ کیونکہ اضافی نوٹ کی کوئی ایسی ریلیونس تو ہے نہیں. بھائی مجھے غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں غدار ہوں, اور اس کے اوپر میں کیا اپنا جو ہے وہ اس سے زیادہ کیا کروں؟ مجھے تو اس سے زیادہ ری ایکشن دینا چاہیے تھا. یہ تو میں نے صبر کیا. آج کوئی بات ہے کرنے والی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لا منسٹر کے اوپر اور پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر, جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت, کوئی نزدیک بھی اس کے نہیں ہے, کہہ رہا ہے اس کے اوپر غداری کا کیس آرٹیکل 6 ڈال دو. کوئی بندہ کامن سینس ہوتی ہے, کوئی بات ہے کرنے والی. نہ جو ہے وہ آپ کو لکھنے کا سلیقہ ہے, نہ بات کرنے کا, نہ یہ پتہ ہے کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. ابھی پاکستان میں ایک ایج کے اوپر آپ ہیں اس وقت. یہ جو سری لنکا کی جو سچویشن ہے یا جو معاملات ہیں سندھ میں دیکھیں نا ابھی کیا شروع ہو گیا ہے, میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ ایج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور باتیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو ساری جو بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آرٹیکل 6 میں اس کے گلے میں جو ہے پھندا ڈال دو. اور ماشاءاللہ اس کے اوپر جو عقل مند ہے ہمارے رانا ثناء اللہ ٹائپ, جو کہ اپنے گھنٹہ گھر کے جو چوک کے اوپر تیل بیچنے والوں سے اوپر ہی نہیں آئے, اس ذہنیت سے اوپر نہیں آئے ہوئے, لا اس کو بنا دیا آپ نے انٹیریئر منسٹر. وہ کہہ رہے جی ہم یہ کر دیں گے. لیکن یہ وہ اکیلے نہیں ہیں. My surprise was somebody like قمر زمان کائرہ saying کہ جی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے.
قمر زمان قاہرہ تو بیچارہ خوشامد میں مارا جا رہا ہے نا. اب اس کو پتہ ہے اس نے کونسلر نہیں بننا, اس کا خیال ہے پتہ نہیں آگے مجھے ٹکٹ ہی دے دیں گے. وہ تو اس کی تو حیثیت نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس نے جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو بڑی احمقانہ باتیں تھیں. اس کو تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو وی ول سارٹ آؤٹ, کوئی ایسا پرابلم نہیں. ٹھیک, سارٹ آؤٹ کریں گے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب.